نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یستحیی نہیں شرماتا یضرب مثلا ما بعوضۃ یہ کہ بیان کرے مثال مچھر کی فما فوقہا پس یا اس سے بھی چھوٹی چیز کی یا اس سے بھی بڑی چیز کی دونوں معنی اس کے آ جاتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا پس لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ بے شک یہ مثالیں سچی ہیں ان کے رب کی طرف سے وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا لیکن وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کے حکموں کا فَيَقُولُونَ پس وہ کہتے ہیں ماذا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کے ساتھ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا گمراہ کرتا ہے اس مثال کے ساتھ زیادہ لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ زیادہ لوگوں کو وما یضل بہ الا الفاسقین اور نہیں گمراہ کرتا اللہ اس کے ساتھ مگر نافرمان لوگوں کو پہلے 5 سوالوں کا جواب نہ دے پائے مشرکین مکہ اللہ نے کہا جن کٹھے ہو جو انسان کٹھے ہو جو اپنی ساری صلاحیت لگا لو لیکن قرآن پاک کی طرح کو ایک صورت کو 10 صورتیں کچھ بنا کے لے آؤ جب ناکام ہو گئے فیل ہو گئے لاجواب ہو گئے اور دوسرا اعتراض جڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی عظیم ذات ہے اللہ کی قرآن جو اللہ کا قرآن ہے اللہ کی کتاب ہے اتنی عظیم کتاب ہے اللہ خود کہتے ہیں ہم خود سمجھتے ہیں تو بھلا یہ کیا ہوا کہیں اللہ تعالیٰ مکھیوں کی مثال بیان فرماتے ہیں کہیں اللہ مچھروں کی مثال بیان فرماتے ہیں قرآن پاک میں اللہ خالق کائنات نے مکڑی کی مثال بھی بیان فرمائی ہے لیکن مچھر کی مثال کے متعلق بعض ہمارے فقہا کہتے ہیں کہ مچھر کی مثال کے بارے میں قرآن پاک میں آیت تھی جیسے کہ شادی شدہ جو زنا کرنے والا اس کے سنسار کرنے کی آیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خطبے کے مطابق جو صحیح بخاری میں آتا اور ان کا آخری دور تھا اپنا سمجھو کہ خلیفۃ المسلمین کا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں شادی شدہ زانی کی سزا سنسار کرنے کے متعلق آیتیں اللہ نے نازل فرمائی تھی ہم نے یاد کی تھی ہم نے پڑھی تھی ہم نے قرآن میں لکھی تھی لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو منسوخ کر دیا اس کا حکم واجب الاتباع رہا یہ قرآن پاک میں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے چل کے کہ اللہ فرماتے ہیں جب میں کوئی آیت منسوخ کرتا ہوں اس سے بہتر آیت یا اس سے بہتر حکم لے آتا ہوں یا اس کی مثل لے آتا ہوں اور کئی قرآن پاک میں ایسی آیتیں ہم انشاءاللہ نشاندہی کر کے جائیں گے کہ تلاوت کے لحاظ سے واجب التلاوت ہیں حکم کے لحاظ سے منسوخ ہیں اور کئی آیتیں ایسی ہیں کہ تلاوت کے لحاظ سے منسوخ ہیں لیکن واجب الاتباع ہیں تو صحابہ کرام کا یا بعض فقہا کا خیال ہے کہ یہ مچھر کی مثال کے بارے میں آیت قرآن پاک میں تھی لیکن اب صرف اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں لیکن دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکڑی کی مثال بیان کی قرآن پاک میں آتی ہے اللہ کہتے ہیں ان کے سارے معبود کٹھے ہو جائیں کہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے کھانا پڑا مکھی آ گئی اپنے منہ میں کچھ لے کے چلے گی تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے مکھی سے پھر آخر میں اللہ کہتے ہیں ضعف الطالب والمطلوب یہ مانگنے والا بھی کمزور جس سے مانگا جاتا وہ اس سے بھی رہا ہوا کمزور ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ نے مکڑی کی مثال بیان فرمائی کہ مکڑی کی مثال دیکھو نا مکڑی یہ اپنا جالا بناتی ہے اپنا گھر بناتی ہے اور تمام گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا ہے اور میں نے مثال کو دیکھا قرآن پاک میں سمجھا اور میں نے مکڑی کا جالا میں نے اس کے حالات دیکھے یعنی یہ مثال بیان ہوتی کہ جیسے مکڑی کے جالے میں کوئی مکھی پھنس جائے کوئی اس کا شکار آ جائے وہ جانور آپ کو صحیح لگے گا لیکن اندر سے مکڑا اس کا یا مکڑی خون چوس لیتی ہے اس طرح شیطان کا انسان پہ ایسا داؤ لگتا ہے کہ انسان دیکھنے میں سمجھدار ہے عقل مند ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اپنے اللہ کی پہچان نہیں کر رہا اللہ تعالیٰ کے جو دین کا معاملہ اس کو نہیں سمجھ پا رہا حالانکہ انسان بڑا سمجھدار عقل مند ہے تو میں نے دیکھا واقعی مکڑا یا مکڑی اس جانور کا خون چوس لیتی ہے اس کا مجسمہ سلامت رہتا ہے لیکن مکڑی کا جالا اتنا کمزور ہے نہ اس کو ہوا سے بچائے گا
نہ سردی گرمی سے بچائے گا بلکہ بالکل کمزور ہے لیکن ہے لیسلا کہ نہیں. کبھی مکڑی کا جالا لگ جائے آپ کو اتارنے کی طرف پرابلم ہوگی. ایسے شیطان کی لیس انسان کو چمٹ جاتی ہے. انسان شیطان کا دامن چھوڑنے کے لیے سمجھو کہ رواداری کا ثبوت ہی نہیں دیتا. لیکن بات یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی اس میں شرم نہیں آتی ہے یا نہیں آتی, کیونکہ جو مثال اللہ بیان فرما رہے وہ تو ہمیں اس میں سمجھ آ رہی ہے نا. کیونکہ جس مخلوق کی مثال اللہ بیان کر رہے ہیں وہ تو اس میں ہمیں سمجھ آ رہی بالکل کہ انسان اتنا کمزور ہے کہ مکڑی بھی نہیں, مکڑی کے جالے سے بھی اس کا عقیدہ کمزور ہو گیا. وہ مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتا, وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتا, مکھی کو چیز چھین کے لے دے اسے چھڑا بھی نہیں سکتا. یہ تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اللہ کہتے ہیں بیان کرنے والا مثال کو دیکھو نا. میں ایک ماں ہوں, ایک دادی نانی ہوں, جو مثال اس بچی کو دے رہی ہوں اس مثال میں تو اس کو سمجھ آ رہی ہے. یہ تو نہیں کہوں کہ بڑی عمر کی بڑی بڑی مثالیں دوں, کیونکہ بچوں کو ان کی عمر کے مطابق مثال دی جاتی ہے. انسان کو اس کے حالات کے مطابق اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو وہ تو اپنے آپ سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے, وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہے. یا اس سے چھوٹی چیز کی اللہ مثال بیان کر دے یا اس سے بڑی چیز کی اللہ مثال بیان فرما دے. اللہ کہتے ہیں ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور جو فاسق لوگ ہیں ان کے فسق میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتا ہے. جیسے قرآن کا نزول تھا اور منافق باہر جا کے کہتے ہیں یار کیا اس نبی پہ قرآن نازل ہوا, ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ملا. اور ایمان والے تو ایک ایک زبر زیر سے ایک ایک لفظ سے بیسیوں نہیں لا تعداد میں نے لیتے. ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی بیٹا, ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں. لیکن یہ جو ایمان والے ان کا ایمان بڑھتا ہے وہ مجلس میں بعد میں اٹھتے ہیں اور اپنے اندر وہ چیز پیدا کر کے اٹھتے ہیں, وعدہ کر کے اٹھتے ہیں کہ آئندہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. ہمیں بھی جہاں مسئلے کی سمجھ آ جائے ہم وعدہ کرتے کہ یا اللہ ہمیں اس گناہ سے بچا کے رکھنا. ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور نافرمانوں کی نافرمانی میں اضافہ ہوتا ہے. جو اللہ مثال بیان کر رہے ہیں وہ ہمارے تجربے کے اندر کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, ہم تو ایک دانہ بھی نہیں زمین سے اگا سکتے, ہم اتنے کمزور ہیں. ہر چیز کے ہم اپنے اللہ رب العالمین کے محتاج ہیں. پھر ہمیں اللہ کی ذات, اللہ کی ہستی کی سمجھ آنی چاہیے. ان کے مستقل اعتراضات ہی رہے کہ اللہ یہ کیا کرتا ہے, اللہ وہ کیا کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کچھ حکم بدلے اور کچھ حکم منسوخ کیے, میرے بیٹا انہوں نے پھر آگے سے کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے پتا نہیں تھا, میں پہلے اس چیز کو پہلے حرام کر دیتا, میں اس چیز کو پہلے حلال کرتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. چھوٹی سی مثال دنیا کی آپ کے سامنے رکھوں گی. ہم کسی ڈاکٹر کے پاس فرسٹ ٹائم جاتی ہیں, وہ ہماری رپورٹوں کے مطابق ایک نسخہ لکھتا ہے. جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی رحمت سے شفا ملتی ہے تو کیا ڈاکٹر مستقل وہ ساری دوائیاں ہمیں دیتا ہے؟ نہیں, کچھ کم کر دیتا ہے, کچھ اور مزید اس میں ایڈ کر دیتا ہے. اگر دنیا کا حکیم, دنیا کا ڈاکٹر ہماری بیماری کے مطابق علاج کرتا ہے, اللہ حکیم خبیر لطیف خبیر ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کے امتیوں کو, اپنے بندوں کو دیکھا اس قدر نقائص ہیں, اس قدر بیماریاں ہیں, اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان کی بیماریوں کا علاج کیا. فرسٹ ٹائم سب چیزیں اللہ حرام کرتا, سب چیزوں کا حکم دیتا. بہت ممکنات میں سے تھا کہ شاید کوئی بھی اسلام قبول نہ کرتا. جو سود کا معاملہ ہے یہ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ نے حرام قرار دیا, اور شراب مکہ کے اندر پاک چیزوں سے علیحدہ ہو گئی تھی, الگ ہو گئی تھی. اللہ نے اس کو ناپاک میں شامل کر دیا تھا, ناپاک چیزوں کی فہرست میں اللہ لے آیا تھا, لیکن شراب حرام نہیں ہوئی. پہلے میرے اللہ نے اپنے بندوں کے ذہن بنائے. میرے بیٹا بعض آج کل بھی کمزور ذہن کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی ذہن سازی کرنی پڑتی ہے. آپ ان کو فوری کام کہہ دیں گے, کمزور ذہن کے, چھوٹے ذہن کے لوگ, ان کو کام کی سوجھ نہیں آئے گی, پتہ نہیں چلے گا. پہلے ان کا ذہن بناتے ہیں پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں. تو میرا بیٹا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے بڑا ہی نرمی کرنے والا لطیف خبیر ہے. اللہ نے بندوں کے ذہن بنائے, جب ذہن بن گئے شراب کے متعلق 3 مرتبہ اللہ نے حکم دیا, پھر تیسری بار اللہ نے فرمایا کہ باز آتے ہو کہ نہیں, کہا اللہ سونے ہم باز آ گئے. شرابیں گلی کوچوں کے اندر بہا دی گی, ضائع کر دی گی. تو میرے بیٹا یہ ہے مسئلہ, ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لیے جیسے مناسب سمجھا ویسے اللہ نے حکم دیا. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی مثال کو جو ایمان والا بندہ ہے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا ہوا, اللہ اتنی بڑی ہستی کا مالک ہے. اللہ نے کیسی مثالیں بیان کی ہیں, جو اللہ نے مثال بیان کی ہے وہ ہمارے ساتھ فٹ پوری آ رہی ہے. ان اللہ لا یستحیی, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ نہیں چالو کیا آپ نے موبائل, بے شک اللہ تعالیٰ بند پڑا ہے. ان اللہ لا یستحیی, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا,
यज़रिबा मसलम मा बउज़तन, ये कि मिसाल बयान करे मच्छर की, फमा फूकहा, बस या इससे भी छोटी चीज़ की या इससे भी बड़ी चीज़ की, फ़अम्मल लज़ीना आमनू, पस लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, फ़यअलमूना, पस वो जानते हैं, अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम, बेशक ये मिसालें सच्ची हैं उनके रब तबारक व तआला की तरफ से। व अम्मल लज़ीना कफ़रू, और लेकिन वो लोग जिन्होंने इनकार किया अल्लाह के हुक्मों का, फ़यक़ूलूना, पस वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, क्या इरादा किया नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह ने इस मिसाल के साथ। अल्लाह फरमाते युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, गुमराह करता है इन मिसालों के साथ ज़्यादा लोगों को और हदायत देता है इन मिसालों के साथ ज़्यादा लोगों को। व मा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और नहीं गुमराह करता इसके साथ मगर फासिक लोगों को। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि, वो लोग जो तोड़ते हैं वादा अल्लाह तबारक व तआला का, मिन बादे मीसाक़िही, उसके मजबूत होने के बाद। वादा अलस्तु बिरब्बिकुम वाला भी याद रखना है। इसके बाद दुनिया में इंसान मुख्तलिफ हालात में कई मरतबा अपनी परेशानियों से तंग आके अल्लाह से वादे करता है, लेकिन फिर तोड़ना नहीं। जो वादा किया, मैं कहती हूँ वो हालात हमारे सबर जाएं, हमें अल्लाह ताला की नमाज से नवाजा जाए, लेकिन हम अपनी उस रूटीन को जारी रखें। अल्लाह ताला का वादा ना अल्लाह के बंदों का वादा, वादा जिस वक्त भी हमने किया हमने तोड़ना नहीं। वादा तोड़ने वाले तो मुनाफिक होते हैं। अल्लज़ीना यनकुज़ूना अहदल्लाहि, वो लोग जो तोड़ते हैं वादा अल्लाह ताला का, मिन बादे मीसाक़िही, उसके मजबूत होने के बाद। व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही, और कता तलकी करते हैं उन रिश्तेदारों से कि हुक्म किया अल्लाह तबारक व तआला ने बिही, उसका, अय्युसला, ये कि आपस में मिल के रहो। व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़ि, फसाद करते हैं वो ज़मीन में। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग घाटा पाने वाले हैं। आपस में रिश्तेदारी मिलाना, नाते रिश्ते जोड़ना। सबसे पहले छोटा सा पॉइंट समझें, गालिबन हमारे ज़हन में होता है कि हम आपस के अंदर बराबरी करें। अगर मैंने आपके साथ अच्छा सलूक किया, आपने मेरे साथ अच्छा सलूक किया, ये होगी बराबरी। लेकिन सिला रहमी इसे कहते हैं कि आपने मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया, आपने मेरे किसी भी हक को अदा नहीं किया और मैंने अपने तमाम हक अदा किए, इसे कहते हैं सिला रहमी। नाता रिश्ता तोड़ना, फरमाया तुझसे वो टूटे तू उसके साथ जुड़, वो तेरे हक में बददुआएं करे तू उसके हक में दुआएं कर, वो तेरा हक मारे तू उसका हक अदा कर। यकीन जानो जिंदगी के तजुर्बात में बड़ा फायदा मिला। और ये रहम ऐसी चीज है, रहम रहमान के नाम से निकला है, जो कता तलकी करता है, कता रहमी करता है, अल्लाह का भी उससे कोई ताल्लुक नहीं रहता। पाक पैगंबर की सही हदीस है, अगर तुम्हारा दिल करता कि मेरी जिंदगी लंबी हो और मेरे रिज्क में इजाफा हो, किसका दिल नहीं करता बेटा। मैं भी कहती अल्लाह इतनी जिंदगी दे, मैं मुसरा की जिम्मेदारियां पूरी करूं। सोने अल्लाह मुझे पता है मेरे अलावा किसने करनी है अपने अपने मामलात। जो माँ को हमदर्दी वो तो किसी को नहीं हो सकती, उसकी माँ तो बेचारी अपने मामलात खुद, जितने उसकी हिम्मत है वो कर रही है। हर बंदा कहता है, पर मैं अगर दिल कहता उम्र लंबी हो, कारोबार के अंदर बरकत और वसअत हो, पर मैं सिला रहमी करो, नाते रिश्ते जोड़ो। अब देखो सही बुखारी की हदीस, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला रवायत करते हैं, एक तो ये कि सिला रहमी का मतलब ये नहीं कि जो सलूक आपने किया और मैंने किया। आज तो बेटा हम इतने तंग दिल हैं, किसी ने अपनी शादी में जो हमें दिया हमने लिख के रखा होता है, हम उसके मुताबिक ही देती हैं। हालांकि बात नहीं मेरे बेटा, आपके पास गुंजाइश थोड़ी, मेरे पास ज्यादा है। आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक मुझे दे, और मुझे हक बनता है कि मैं अपनी गुंजाइश के मुताबिक आप पे खर्च करूंगे, तोहफे ही होते हैं। लेकिन बहरहाल अबू हुरैरा फरमाते रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह ताला ने ज़मीन और आसमान की तख्लीक को मुकम्मल कर लिया। रहम को अल्लाह ने जिस्म अता फरमाया, मुजस्सम बनाया। रहम ने अल्लाह खाल के, एक सही बुखारी की हदीस है, रहम ने अल्लाह ताला की कमर पकड़ ली। अल्लाह ने पूछा रहम क्या बात है? रहम ने कहा अल्लाह सोना ये एक ऐसा मुकाम है, मैं भी इल्तिजा करना चाहता हूँ। अल्लाह ने पूछा क्या? कहा अल्लाह सोनिया जो नाते रिश्ते कायम करेगा अल्लाह तूने उसके साथ अपना ताल्लुक कायम रखना है, और जो नाता रिश्ता तोड़ेगा अल्लाह तूने उससे अपना ताल्लुक तोड़ देना है। अल्लाह ने फरमाया खुश हो जाए रहम, जो तुझे जोड़ेगा तेरे साथ मिलेगा मैं उसके साथ मिलूंगा, जो तेरे साथ कता ताल्लुकी करेगा मैं उसके साथ कता ताल्लुक हो जाऊंगा। रहम अल्लाह के अर्श के साथ लटका हुआ है, कहता अल्लाह जो मुझे जोड़ेगा तूने उससे मिलना है। और रब रहमान का मामला देखें, अल्लाह ताला ने किताब लिखी, सबसे आखिर में अल्लाह ने लिखा मेरा रहम मेरे गुस्से पे गालिब है। अगर गालिब ना होता तो कितने दुनिया के अंदर चलने वाले हमें नजर ना आते, क्या क्या कुछ इंसान नहीं करता। मेरे मालिक ने अपने रहम के 100 हिस्से बना दिए।
ایک حصہ زمین والوں پہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک تقسیم کیا گیا. کتنا رحم ہے ماں کو بیٹی پر، بیٹی کو ماں پر. ہمارا آپس میں جس طرح ہمارا ناتا رشتہ ہے اس طرح ہمیں رحم کا اللہ نے حق دیا ہے. اس کے بعد یہ رحم جانوروں کے اندر بھی ہے. موذی جانور، سانپ کاٹ کھانے والے، کچلی والے، پھاڑ کھانے والے، گوشت کھانے والے جانور بھی اپنے بچوں سے پنجہ پیچھے کر لیتے ہیں. میری بیٹی کبھی آپ دیکھیں یہ واٹس ایپ پہ، موبائل پہ کس طرح جانوروں کے بچے جس طرح کے ہیں اپنے گھونسلے بناتے ہیں، اپنے جانوروں کو اپنے منہ کے اندر کھلاتے ہیں. میں نے گھر میں طوطے رکھ کے دیکھے ہیں، یہ باجرہ کھاتے ہیں، پھر پانی پی کے اس کو گلا دیتے ہیں، پھر اپنے منہ سے نکال کے اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہیں. یہ میرے اللہ کا ایک رحم، اس کا ہمارے اوپر اتنا اثر ہے. اور 99 رحمتیں اللہ نے روکی ہیں. اللہ مجھے اور آپ سب کو نصیب کرے قیامت والے دن. کسی کو اس کے علاوہ نصیب نہیں ہونی، مومنوں کو نصیب ہونی ہے. تو میرے بیٹا ہمیں آپس میں رحم نہیں کرنا چاہیے، کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھو نا بڑی حدیثیں آتی ہیں، اللہ کے رسول جی میں اس کے سارے حقوق پورے کر رہا ہوں، میری باری آتی چٹا رنگا جواب، اب میں نے بھی جواب دینا. فرمایا نہیں، تیری پوچھ تجھ سے ہوگی، تو نے اس کا حق ادا کرنا ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے میرے اعمال. اس طرح کرنے سے میں نے بڑے بڑے مجرموں کو ہدایت یافتہ ہوتا دیکھا ہے. نرمی کرنے سے، صلہ رحمی کرنے سے. اگر برابری کریں گے، جا خسمان کھاؤ تو میری نہیں خبر پوچھی، میں تیری نہیں پوچھنی. میرے بیٹا پھر ہمارا کیا معاملہ بنے گا؟ پھر تو ہم مقابل کے اندر آ گئے. میرے بیٹا ایک آدمی نے آقا علیہ السلام سے کہا سونے نبی جی آپ ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتے. دیکھو میں رشتہ دار ہیں، آخر میں بھی تو انسان ہوں نا. میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ قطع تلقی کرتے ہیں. میں ان کی تمام ذمہ داریاں پوری کرتا ہوں، کوئی بھی ذمہ داری پوری نہیں کرتے. میں ہر وقت ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، وہ ہر وقت میرے برے کی طرف نظر رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر تو نے جیسا کہا ایسے ہی ہے. تو نے ان کے منہ میں گرم گرم کوئلے بھر دیے، ان کا منہ جل گیا، ان کا کچھ نہ باقی بچا. اور تیرے ساتھ آگے الفاظ ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے، تیرے ساتھ اللہ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہے گی. میرے بیٹا ہم نے آپس میں ملنا ہے، ہم نے آپس میں، ہاں اگر کسی کا عقیدہ غلط ہے تو آپ اس کے ساتھ کھان پین لین دینا رکھیں، لیکن نصیحت کریں، واز کریں. اس کو جب مجبوری آپ پڑی اس کے ساتھ جا کے صلہ رحمی کریں. آقا علیہ السلام کا طریقہ تھا نا، یہودی کی خبر لینے آپ گئے، آپ نے اس کو کہا کہ کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لے. اس کا باپ اس کے سر کے پاس تورات پڑھ رہا تھا، لیکن وہ تورات کو سمجھتا تھا کہ وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کا ذکر ہماری تورات میں آیا ہے. جب اس نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام بار بار اس کو اسلام لانے پر دعوت دے رہے ہیں، اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اس نے کہا آتے ہی ابو القاسم تابع داری کر لے. ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے کلمہ پڑھا، اس کی روح پرواز کر گئی. آپ نے کہا سونے اللہ تیرا بڑا ہی شکر ہے، میرے آنے پر اس کو اسلام نصیب ہو گیا، کلمہ پڑھا. فرمایا اپنے بھائی کی کفن دفن کی تیاری کرو، اب یہ مسلمان ہے. میرے بیٹا ہمارا رحم کرنا، اس کے ساتھ نرمی کرنا، اس کے ساتھ ہمدردی کرنا. میں نے زندگی میں بڑے تجربے کیے. اس کو اللہ تعالیٰ اس کی گمراہی سے موڑ کے اسلام کی توفیق دے دیتے ہیں. ہمیں اپنا بھی ثواب ملا اور اس کا بھی ثواب ملا، کیونکہ ہم نے تو ظالم کی مدد بھی کرنی، مظلوم کی. سونے نبی جی یہ کیسے ہو سکتا؟ مظلوم کی تو کریں گے، ظالم کی کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے عقل استعمال کرو، ظلم سے روکو. تو میرے بیٹا یہ ہے کہ ہماری ساری زندگی کوئی جگہ بھی ہمیں ایسی نہیں ملتی کہ جہاں کو لگا اس کو لگا رہنے دو. اس حال میں بیٹھے رہیں گے تو ہمیں اس کے گناہ کی پوچھ ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ناطے رشتے قائم کرنے کی توفیق دے. جو بھی ہمارے بیٹا اگر ہم یاد رکھیں نا ناطے رشتوں کی ہمدردی کو یا اپنی ذمہ داری کو، اللہ جانتا دنیا میں کوئی بھی رشتہ دار کسی رشتہ دار سے ناراض نہیں ہو سکتا، اس کی حق تلفی نہیں ہو سکتی. میرے مالک نے ہر ایک کو اس کا ذمہ بتا دیا ہے، ہر ایک کو اس کا حق دے دیا ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں ہمدردی اور صلہ رحمی کی توفیق دے. پاک پیغمبر نے تو یوں بیان فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو ایسے سمجھو جیسے تیرے کسی عضو کو تکلیف ہے. رات تھوڑا سا میں نے اپنے کپڑوں کے اندر آخر گرمیوں کے طرح تھوڑا سنبھالنے ہوتے ہیں اور سردیوں کے اپنے حساب سے میں نے رکھنے ہوتے ہیں. میرے بازوؤں کو اتنی درد ہے کہ اللہ ہی جانتا، اور مجھ سے ہلا نہیں جا رہا. چند قدم آگے پیچھے ہوئی ہے، الماری کی چینجنگ کی ہے. یہ ہمارا معاملہ، اتنے ہم کمزور ہیں. ایسے کمزوروں کی مدد کریں گے تو فائدہ ہوگا. اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کر کے اپنی جوانیوں میں اپنے مال میں کسی کی مدد نہیں کی، پورے خاندان میں نہ کوئی سارے تندرست ہیں، نہ کوئی سارے بیمار ہیں، نہ کوئی سارے امیر ہیں اور نہ کوئی سارے غریب ہیں. ہماری ہر چیز میں اللہ نے دوسرے کا حق رکھا ہے. آقا علیہ السلام کی حدیث آپ کو بھی یاد آ گئی ہوگی. آپ سفر میں تھے، ایک آدمی مسافر آیا، اس کے پاس سواری نہیں تھی. اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا. آپ نے فرمایا جس کے پاس 2 سواریاں اپنے مسلمان بھائی کو سواری دے دو. پھر آپ نے اتنا رکعت امیز ان کو واعظ کیا. صحابہ کرام کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے دنیا کے مال کے ہر قسم کے اندر آپ نے ذکر کر کے فرما دیا کہ وہ بھی کسی دوسرے کا حق بنتا، تمہارے پاس جو چیز ہے اس کو دے دو. صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں محسوس ہوا سامان میں سے جو بھی چیز ہمارے پاس زائد ہے وہ ہماری
نہیں ہے، وہ دوسرے کی ہے۔ میرا بیٹا اس طرح کرے گا تو معاشرہ سکھی رہے گا، سب کے حق ادا ہو۔ ساس فوت ہوگی تو بوئیں کہیں گی ہماری ماں فوت ہوئی ہے، ورنہ کہتے شکر ہے اللہ فوت ہوئی جان چھوٹی۔ میں نے ایک جامعہ کی جو پرنسپل تھی اس کی وفات کے بارے میں سنا کہ جس کے اوپر کو سختی کرتی ہوگی، اللہ تعالیٰ جانتا، مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے کہا کہ شکر ہوا ہماری جان چھوٹی، بڑی سختی بڑی سوٹے سے میں مارتی تھی۔ تو میرے بیٹا کیوں میرا ہاتھ اٹھے اپنے پیارے بچوں پہ؟ میں سمجھا سکتی ہوں، روک سکتی ہوں، اللہ سے دعا کر سکتی ہوں، اس طرح کا دنیا سے ہم معاشرے میں گزارا کر کے جائیں۔ میرے بیٹا ہمارے فوت ہونے کے بعد کو اچھا یاد کرے۔ آپ نے فرمایا دو قسم کے لوگ ہیں دنیا میں، ایک وہ ہیں جن سے لوگ آرام پکڑتے ہیں، ایک وہ ہیں جو لوگ آرام پکڑتے ہیں۔ سونے نبی جی اس کی وضاحت کر دو۔ آپ نے فرمایا جو دنیا میں بد کردار لوگ ہیں جب مرتے ہیں زمین بھی شکر کرتی ہے، آسمان بھی شکر کرتا ہے، پہاڑ درخت چرندے پرندے بھی شکر کرتے کہ اللہ اس کی نافرمانی سے ہمیں پانی نہیں پلایا جاتا تھا۔ جو تابعدار ہیں وہ خود رو رہے ہیں، خود بڑا پریشان ہے اپنا انجام دے کے، اللہ بھی راضی، اللہ کی ساری مخلوق راضی۔ ایک یہ دنیا کے اندر تمام ذمہ داریاں پوری کر کے جانے والا، یہ بڑا خوش ہے، اس کا اللہ بڑا خوش ہے، اور سارے ہی اس کو یاد کر کر کے رو رہے کہ کتنی رحمت تھی اس کی۔ یہ تو روئے تھے اپنا نوح علیہ السلام کے پہلے لوگ 5 بزرگوں کو یاد کر کے۔ تو میرے بیٹا زندگی ایسی بسر کرے جس معاشرے کے اندر رہے، ہمارے مرنے کے بعد لوگ ہمیں اچھا یاد کرے، برا نہ یاد کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں وعدہ اللہ تعالیٰ کا، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط ہونے کے بعد، وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور قطع تلقی کرتے ہیں ایسے رشتہ داروں سے کہ حکم کیا اللہ تعالیٰ نے ان کا یا اس کے ساتھ، ایوصلہ، یہ کہ آپس میں مل کے رہو، یہ سب کچھ کرنا فساد الارض ہے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں وہ زمین میں، اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ نقصان پانے والے، نقصان آخرت کا ہو گیا، یہ لوگ نقصان پانے والے ہیں یا گھاٹا پانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح انکار کرو گے اللہ کی پاک ذات کا؟ دیکھیں ہمارے پاس کو اپنی بھی چیز ہے، ہمارا سانس بھی اپنا نہیں ہے، کس طرح تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا یا اللہ تعالیٰ کے حکموں کا؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اور تھے تم مردہ، فَأَحْيَاكُمْ، پس زندہ کیا اللہ نے تم کو، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر مارے گا تم کو، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کرے گا تم کو قیامت والے دن، ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اللہ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ انسان پر 3 حالتیں ہوتی ہیں، عالم ارواح کے اندر بھی انسان مکمل طور پہ مردہ نہیں ہوتا، تبھی تو اللہ نے الستُ بربکم کا وعدہ ہم سے لیا، اور دنیا میں ہمارا جسم اور ہمارا روح، ہم زندہ ہیں، سمجھ عقل سب کچھ ہے، اور قبر کے اندر بھی مستقل موت نہیں، قبر کا عذاب بالکل برحق ہے۔ بڑی دلیلیں میرے پاس موجود ہے لیکن ٹائم نہیں ہوتا، برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن زیادہ جو ہے نا غالب موت کے آثار ہیں۔ جس طرح کہ دنیا کے اندر جو ہمارا سونا ہے اس کو موت کی بہن کہا گیا ہے، کیونکہ ہم سوتے وقت پڑھتی ہیں اللہم باسمک اموت واحیا، اور صبح پڑھتی ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ جس طرح کہ ہمارے سونے کی کیفیت ہے، یہ قبر والے کی کیفیت اللہ نے مثال دے کے سمجھایا ہے۔ تو میری بیٹیوں، نہ قبر کے اندر انسان مکمل طور پہ مردہ، اس کے روح کو، اس کے جسم کو، اس کا احساس ہے عذاب ہو رہا ہے، اور نہ عالم ارواح کے اندر انسان مردہ ہے، اور قیامت والے دن بھی ہم اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ، اسی عقل کے ساتھ انہی لوگوں میں اٹھائے جائیں گے۔ اور دنیا کے اندر تو ہماری زندگی کا ہمیں پتہ ہے۔ اللہ کہتے پھر میرا انکار کیسے کرتے؟ تمہارے پاس ہے کیا؟ تم کہاں خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہو، اور کن چیزوں کے تم خود مالک ہو؟ ہم سب کے پاس بیٹا یہ سوال اللہ کا لاجواب ہے، ہماری اپنی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ کس طرح انکار کرو گے تم اللہ تعالیٰ کے حکموں کا، اور تھے تم مردہ، پس زندہ کیا اللہ نے تم کو، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تم کو قیامت والے دن، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف ہی لٹائے جاؤ گے۔ هو الذی، وہ پاک ذات، خلق لکم ما فی الارض جميعا، بات ہی ختم کر دی اللہ نے، جس نے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے سارے کا سارا، ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات، اس کی تفصیل سورۃ حامیم سجدہ میں آتی ہے۔ 6 دن میں زمین و آسمان بنائے۔ لوگوں کو اختلاف ہوا کہ یہ کیا کر، کہیں اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں میں نے زمین پہلے بنائی، کہیں اللہ قرآن پاک میں کہتے ہیں میں نے آسمان پہلے بنایا، ہمارے سمجھنے کے اندر فرق ہے۔ حدیث میں آتا، اس صورت میں آتا کہ پہلے اللہ نے زمین جو تھی یہ پانی تھی،
پانی تھا، پانی پر اللہ کا عرش تھا، زمین و آسمان کو اللہ نے الگ الگ کیا اور پانی پر زمین کو اللہ نے بچھا دیا. زمین مکمل طور پہ چوتھا حصہ بچھ گئی، باقی پانی ہے. اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. اللہ نے ٹھیک مکمل طور پہ ان کو 7 آسمان بنا کے، دروازوں والے بنا کے، جو کچھ میرے مالک کا نظام ہے. کیسا سہانا وقت ہوگا. روح نکلے گی جنت سے، اب جسم سے، فرشتے بڑی قدر کے ساتھ اس کو لے کے چلیں گے. سارے دروازے کھلتے جائیں گے، ہر آسمان کے فرشتے اس کی قدر کرتے ہوئے. آج میری بیٹی ہمارے گھر کو معزز مہمان آتا، ہم اس کو رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہم پروٹوکول دینے کے لیے اس کو ریسیو کرتے ہیں. ہم کسی جگہ سے جا کے براتیں ریسیو ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ہر آسمان کے فرشتے ساتھ چلیں گے. اس طرح کرتے کرتے 7ویں آسمان تک فرشتے لے کے چلیں گے. کیسا پیارا منظر ہوگا. ہم آسمان کی ہر چیز کو دیکھیں گے. اللہ سونیا دنیا میں پیدا تو ہو گئے ہیں اپنی ماں کے گھر، اللہ مائیں بھی ہماری چلے گی. اللہ سونیا ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد ہمیشہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئی اللہ معاف فرما، اور باقی زندگی کو ہمیں قدر کر کے اور ہمیں اس کی قدر کر کے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. تو اس کے بعد نا یعنی 2 دن میں اللہ نے مکمل آسمان اور ہر چیز پیدا کی. پھر اللہ زمین پر متوجہ ہوا، زمین نے ہلنا شروع کیا. اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کی شکل میں گاڑ دیا، درخت پیدا کر دیے، زمین کو اگانے والی بنا دیا. تو اس میں اختلاف نہیں، ہمارے سمجھنے کے اندر اللہ کہتے ہیں میں نے 6 دن میں زمین و آسمان کا مکمل نظام درست کر کے. اور یہ یہودی اپنے پاس یہ لفظ بولتے کہ 7ویں دن ہفتے کو نعوذ باللہ اللہ نے آرام کیا. اللہ تھک گیا تھا زمین و آسمان بنا کے. لا حول ولا قوت الا باللہ. انہوں نے اپنا ہفتے کا دن عبادت کا رکھ لیا. ہمارے کتنے سونے مقدر ہوئے ہیں، اللہ نے جمعے کا دن عطا فرمایا. میری بہنوں اور بیٹیوں، اگر سستی آئے کہ جمعے کا دن ہے آرام کر لیں تو چھوڑا کرو آرام کو. وہ کوشش کرو، دل میں ارادہ رکھو کہ اللہ ہم بھی مسجد میں جلدی جائیں اور اونٹ کی قربانی کا ثواب لیں اور جمعہ پڑھیں. کتنے فضائل اللہ نے دیے، کتنے موقع اللہ نے دیے انسان کو نیکیاں کمانے کے. او والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ پاک ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا. ثم استوى الی السماء، پھر متوجہ ہوا اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف. فسواہن 7 سماوات، پس ٹھیک مکمل بنایا ان کو 7 آسمان. وہو بکل شیء علیم، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.